اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ افطار میں میٹھے مشروب پینا کیسا ہے، اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہیں۔ ہمارا مقصد عوامی آگاہی ہے تاکہ لوگوں کو جو چیزیں وہ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں ان کے فائدے اور نقصانات کا علم ہو اور اس کے مطابق وہ اپنی سحری اور افطاری کو مفید بنا سکیں اور روزے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ روزے کا مقصد رب کی رضا، عبادت کا حصول اور صحت کا حصول بھی ہے، لیکن ہم اپنے کھانے پینے کے جو خواہشات ہیں اور زیادہ کھانے کی جو ہوس ہے اس کو ہم رمضان میں بمشکل ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی معتدل طریقہ سامنے آتا ہے جو ہم اپنا لیں، جو کوئی بھی اس کو اپنائے تو اس سے وہ بہت فائدے اٹھا سکتا ہے، اپنے روزوں کو بہترین طور پہ گزار سکتا ہے اور اپنے کھانے پینے کی ان عادات کو امپروو کرنا ایک شعور کی علامت ہے، آگاہی کی علامت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، آپ ان کی محبت میں کیا چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ ان کی محبت میں کیا چیزیں اختیار کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں صحیح مسلمان ہونے کا یا مومن ہونے کا جو ایک صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملے ہم وہ لے لیں، اور جس چیز سے آپ روکیں ہم اس سے رک جائیں۔ اگرچہ کھانے پینے میں ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں روکا نہیں گیا، حرام تو آپ کو معلوم ہے چند ایک چیزیں ہیں، باقی سب چیزیں حلال ہیں، لیکن ان کے کھانے کا صحیح وقت، طریقہ، مقدار، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک باشعور انسان جو ہے ایک مناسب انداز میں لیتا ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو بھوکا محسوس کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جب بہت سارے انواع و اقسام کے کھانے رکھے جاتے ہیں تو ایسے میں بہت کم لوگ اپنے نفس پہ قابو پا سکتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان میں سے بہترین چیز منتخب کر کے چوز کر کے لیں اور باقی چیزوں کو اوائڈ کریں تاکہ ان کی صحت برباد نہ ہو۔ تو ایسے میں افطاری میں میٹھے مشروب پینا، چینی کے بنے ہوئے مشروب، چاہے وہ شربت ہوں، مختلف قسموں کے شربت آپ دیکھتے ہیں، بادام کا شربت، سرخ رنگ کے شربت، یا مختلف پھلوں کے فریش جوسز ایون، اور یا پھر کچھ اور ایسے مشروبات جو کہ ہم لوگ یعنی جیسے اسکواش وغیرہ قسم کی چیزیں بنا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر رمضان میں ان کو پیا جاتا ہے۔ تو ایسے تمام چیزیں، حتیٰ کہ بادام کا شربت جو کہ عام بادام بہت اچھی چیز ہے لیکن جب اس میں چینی ڈل جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں طب نبوی کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار میں کیسے مشروبات پیے اور ہیلدی مشروبات کون سے ہیں اور نقصان دہ مشروبات کون سے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجور سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجور میسر نہ ہوتی تو خشک کھجور یعنی چھہارے سے بھی روزہ کھول لیتے تھے، اور اگر چھہارے بھی نہ ہوتے تو پھر پانی سے روزہ کھول لیتے، اور پانی پھر بہت تھوڑی تھوڑی مقدار میں کر کے پیتے، بہت تیزی سے پانی نہیں پیتے تھے۔
جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افطاری کے معمول کو دیکھا جائے تو ان میں کسی بھی میٹھے مشروب کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، 2 طرح کے یا اب 3 طرح کے مشروبات کا ذکر مل سکتا ہے یا ملتا ہے عام طور پہ۔ ایک نبیذ، دوسرا شہد ملا پانی، اور تیسرا دودھ میں پانی ملا کر پینے کا طریقہ، جسے ہم کچی لسی بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیذ جو تیار کرتے تھے وہ یعنی ایک دن پہلے پانی میں کچھ کھجوریں یا چھوارے یا کشمش میں سے کوئی ایک چیز پانی میں بھگو کے، زیادہ سارے پانی میں، اور پھر وہ آپ استعمال کر لیا کرتے تھے، جس سے طاقت بھی آتی ہے، یعنی آپ کو فوری انرجی بھی ملتی ہے، گلوکوز لیول زیادہ اسپائک نہیں کرتا باڈی کے اندر، ایک مناسب مقدار میں جب میٹھا پہنچتا ہے تو انرجی بھی ملتی ہے اور ہاضمے میں بھی سہولت ہوتی ہے، اور ہمارے مسکولر ہیلتھ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ دوسرے، پانی میں دودھ ملا کر پینے کی حکمت یہ ہے کہ دودھ خود ایک بہترین پروٹین ہے، پروٹین کا سورس ہے۔ تو بعض لوگوں کو دودھ ڈائریکٹ یا فل ملک جو ہے، فل کریم ملک ڈائجسٹ نہیں ہوتا، تو جب اس میں پانی ملا لیا جاتا ہے تو اس کو ہضم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور گرمی کے موسم میں اسپیشلی جب دودھ میں پانی ملا کے پیا جائے تو وہ ایک ٹھنڈک کی تاثیر دیتا ہے۔ اور پھر کیلشیم کا خزانہ ہے دودھ، ہڈیوں کے لیے، ہماری جلد کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ مگر ہمارے ہاں جو مشروب استعمال ہوتے ہیں جو کہ چینی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کے فائدے کی بجائے نقصانات ہیں۔ فائدہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ ذائقے میں اچھے لگتے ہیں، مٹھاس ان کی ہمیں بہت پسند آتی ہے، جبکہ ان کا جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ جسم کے اندر انفلیمیشن بڑھاتا ہے میٹھا، خاص طور پر چینی کا میٹھا، اور ڈائریکٹ جب یہ گلوکوز میں تبدیل ہو کر ہمارے جگر کے اندر جاتا ہے تو لیور کو فیٹی کرتا ہے، جگر کی چربی کو بڑھا دیتا ہے، جس کے ساتھ پھر بہت سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لیور فیٹی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ڈائبٹیز کا خطرہ، ہارٹ کے پرابلمز اور گردے کے پرابلمز کا خطرہ، تھائرائیڈ امبیلنس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سارے رسک بڑھ جاتے ہیں میٹھے کی وجہ سے۔ اور اگر باڈی کے اندر انفلیمیشن پائی جائے یا کسی قسم کا کوئی انفیکشن پایا جائے تو اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جلدی بیماریوں کو بڑھوتری دیتا ہے میٹھا۔ آپ کو اگر خدا نخواستہ اسکن کا کوئی بھی پرابلم ہے، عام خارش سے لے کے چھوٹے موٹے دانے سے لے کے سورائسس تک، اگر کوئی بھی اسکن کا پرابلم ہے، ایکنی ہو، پمپلز ہوں یا کوئی اور پھوڑا پھنسی نکلا ہو، تو ان سب کو چینی والے مشروبات یا چینی والے کھانے ان سب کو بڑھا دیتے ہیں، ان انفیکشنز کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر خالی معدہ میٹھے مشروب پینے سے شوگر لیول خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے، یعنی یہ شوگر جب اسپائک کرتی ہے تو سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہمارے دل، گردے اور جگر کو پہنچتا ہے۔ میٹھے مشروبات میں سفید چینی، گلوکوز سرپ، مصنوعی رنگ، یہ سب شامل ہوتا ہے، اور یہ سب مل کر ہمارے شوگر لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ انسولین شوک کا خطرہ ہو جاتا ہے، پھر دل پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جبکہ دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ لہٰذا چینی سے بنی ہوئی مشروبات اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں جیسے مٹھائیاں اور سویٹ ڈشز اور چاکلیٹس، کینڈیز، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، ریڈی میڈ جوسز، یہ سب کے سب ان تمام خطرات کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ جگر پر سب سے برا اثر میٹھے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیور کو فیٹی کر دیتا ہے، اور میٹھے مشروبات میں فرکٹوز سرپ ہوتا ہے
جو جگر میں چربی جمع کرتے ہیں، جگر کی سوزش پیدا کرتے ہیں اور معدے میں جلن اور بدہضمی پیدا کرتے ہیں۔ میٹھے مشروبات معدے کی ایسیڈیٹی کو یا تیزاب کو بڑھا دیتے ہیں، بدہضمی کا موقع زیادہ ہو جاتا ہے یا بدہضمی بڑھا دیتے ہیں، ہاضمے کے عمل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور خاص طور پر روزے کے فوراً بعد میٹھا لینا انتہائی خطرناک ہے، چینی کا میٹھا۔ اگر آپ قدرتی پھل کا استعمال کرتے ہیں جو کہ میٹھے ہوتے ہیں یا کھجور کا استعمال کرتے ہیں تو چونکہ یہ آہستہ آہستہ آپ کے خون میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ شوگر لیول انکریز ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ انرجی بھی جو قدرتی چیزیں ہیں وہ آپ کو طاقت بھی دیتی ہیں، قوت دیتی ہیں اور بہت سے نقصانات سے بچا کے بھی رکھتی ہیں۔ پھر ان کے اندر کا جو فائبر ہے وہ ہمارے قبض اور آنتوں کے جو مسائل ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے۔ میٹھے مشروبات وزن میں بھی اضافہ کرتے ہیں، آپ کا ویٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود ویٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایک گلاس میٹھا شربت یا ریڈی میڈ جوس، جو ڈبوں میں پیک آپ کو ریڈی میڈ جوسز ملتے ہیں، فروٹ جوسز جن کو آپ بولتے ہیں، حالانکہ اس میں فروٹ کم اور چینی زیادہ ہوتی ہے، فروٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ موسٹلی اس کے اندر فروٹ ایسنس ہوتا ہے، چینی، رنگ اور ذائقہ یعنی خوشبو پائی جاتی ہے، ادروائز اس کے اندر کوئی فروٹ نہیں پایا جاتا، نام ضرور دیا جاتا ہے، وہ ان فروٹ کے ایسنس ہوتے ہیں صرف۔ ایک گلاس میٹھے شربت میں 6 سے 10 چمچ چینی تک ہو سکتے ہیں، یا کم از کم 6 سے 8 چمچ چینی تو ضرور ہوتی ہے۔ یہ میٹھا ہمارے جسم میں جا کے چربی میں بدل جاتا ہے، پھر یہ وزن بڑھاتا ہے، فیٹ پاکٹس بن جاتی ہیں جگہ جگہ، اور خاص طور پر پیٹ کی چربی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اس کو تیزی سے پینے کا اور بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر دماغ اور اعصاب پر بھی اس میٹھے کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ شوگر سپائک کے بعد سستی ہونے لگتی ہے، نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے، فوکس میں کمی آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، موڈ ناخوشگوار ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے۔ لہٰذا ان تمام میٹھے مشروبات اور میٹھی چیزوں سے جس حد تک ممکن ہو آہستہ آہستہ ان سے بچنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور صحت مند ہو جائیں گے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق جو مشروبات ہیں وہ سادہ پانی آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا، اس کے بعد آپ نبیذ پینا پسند کرتے تھے جو کھجور اور پانی سے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی کا موسم ہوتا تو آپ ستو کا استعمال کرتے، ستو بھی پانی میں ملا کر بھی پیا جاتا، اور اس کا ستو کا یعنی ڈائریکٹ بھی اس کو کھایا جاتا ہے کھجور کے ساتھ یا مکھن اور شکر کے ساتھ یا شہد کے ساتھ بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ شہد والا پانی ایک بہترین مشروب ہے جو آپ کو، یہ انرجی ڈرنک سے کم نہیں ہے، بہترین انرجی دیتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ عام طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ چینی والے میٹھے شربت جو ہیں اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، جبکہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹی انرجی ہے، جو وقتی طور پہ آپ کو انرجی فیل ہوتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اچانک کمزوری کا غلبہ ہو جاتا ہے، شوگر سپائک ہوتا ہے، پھر اچانک کمزوری ہو جاتی ہے، اور پھر یہ یعنی اس کے بعد انسان کے اوپر نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو روزے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے لیے افطاری کے بعد یا افطار کے بعد جیسے مغرب کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد پھر آپ کے لیے نماز پڑھنا، حتیٰ کہ عشاء پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تراویح پڑھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ
بہت زیادہ شوقین ہوں کسی مشروب کے تو اس کا بہترین وقت کیا ہو سکتا ہے؟ کھانا کھانے کے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد آپ نبیذ یا شہد ملا پانی یا دودھ ملا پانی یہ پی سکتے ہیں، اور اس کو یعنی آپ جتنی مقدار میں پینا چاہیں پی سکتے ہیں کھانے کے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد۔ کھانے کے ساتھ بہت زیادہ پانی کا استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سے ہمارا کھانا فاسد ہو جاتا ہے اور کھانے سے جو انرجی ہمیں ملنے والی تھی وہ اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اور وہ کھانا ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ کھولتے ہی افطاری میں میٹھا مشروب پینے سے گریز کیا جائے اور سادہ پانی سے روزہ، یعنی کھجور اور سادہ پانی کے ساتھ اگر روزہ کھولیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور روزانہ میٹھا مشروب پینا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم میٹھا شربت پینے کی بجائے اگر سادہ پانی پینے پر اکتفا کریں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی میٹھا مشروب ضرور پئیں تو پھر آپ کھجوریں صبح کے وقت سوک کر دیں، بھگو کے رکھ دیں پانی میں، اور شام میں اس کو بلینڈ کر لیں، شیک کر کے وہ مشروب بھی آپ پی سکتے ہیں، یعنی کھجور کا پانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان ہمارا بہترین رمضان ہو، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی غذائیں یا آپ جو استعمال کرتے تھے غذائیں، ان غذاؤں کے استعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی انرجی دینے والی غذاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ بہترین غذاؤں کے عادی بنیں، مسنون غذاؤں کے عادی بنیں جو ہمیں واقعی تندرست اور توانا رکھنے والی ہوں۔ اور جتنی بھی ہم پر میڈیا کی طرف سے یہ الغار ہوتی ہے مختلف کھانے کھانے کی اور مختلف چیزیں کھانے کی اور جھوٹے انرجی ڈرنکس کی، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ میٹھی چیزوں کی یا میدے سے بھرپور چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کھانوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہ مومن کی شان کے بھی خلاف ہے۔ مومن نہ تو بہت پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سترنگے کھانے کھاتا ہے، بلکہ سادہ غذا پر اکتفا کرتا ہے، اپنا وقت بھی بچاتا ہے اور اپنا ہاضمہ بھی بچاتا ہے اور بھرپور انرجی لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غذائیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے، تاکہ ہمیں سنت کا بھی ثواب ملے، ہماری صحت بھی اچھی ہو، قوی مومن بنے، اور ہمارا رمضان بہترین طور پر گزر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔